बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज है के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, स्टेज सजा था, मेहमानों का इंतजार था। अब लगता है कि 2 हफ्ते के तात्तुल के बाद मेहमान भी आने को तैयार बैठे हैं। ये एक उम्मीद जागी है इस्लामाबाद टॉक्स पार्ट 2 होने की। एक तरफ ईरान की तरफ से बड़े वाज़े तौर पर कह दिया गया कि हम किसी तरह के भी कोई भी टॉक्स नहीं करेंगे जब तक वो किसी मंतकी अंजाम तक ना पहुंचे। ये सारा कुछ टूटा कैसे, राबता टूटा कैसे, मसला हुआ कैसे? वो तब हुआ जब ईरान ने एक शर्त रखी लेबनान के सीज फायर की। लेबनान के सीज फायर की शर्त को मान लिया गया और उसके बदले में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने के बाद अमेरिका से एक स्टेटमेंट आती है और वो कहते हैं कि हम तो नाकाबंदी नहीं खोलेंगे, हमारी नाकाबंदी तो जारी रहेगी और ईरान का कोई भी जहाज हम यहां से नहीं गुजरने देंगे। जिसके रिबटल में ईरान ने भी फौरी तौर पर यह कह दिया कि अगर हमारे लिए नाकाबंदी होगी तो फिर हम पूरी दुनिया के लिए नाकाबंदी करेंगे। और उसके बाद से लेकर अब तक एक स्टैंड स्टिल के ऊपर मामला डटा हुआ था। पाकिस्तान की तरफ से एक सालिस की हैसियत से और एक दोस्त मुल्क की हैसियत से दोनों साइडों से बड़े सिंसियरली और पूरी दुनिया से बड़े सिंसियरली एक पीस डील की, पीस ब्रोकरिंग की कोशिश जारी रही। इन तमाम 2 हफ्तों के अंदर पाकिस्तान की आला क़यादत ने, चाहे वो सियासी हो या अस्करी हो, दोनों अतराफ दोनों साइड को मनाने की कोशिश की। ऐसी सूरत हाल में लेबनान और जो इजराइल की जो सीज फायर है उसको भी आगे बढ़ाया गया। लेकिन ना सिर्फ ये, जो बुध को खत्म होने वाली ईरान और यूएस की सीज फायर थी, जिससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे थे कि हम इतनी बमबारी करेंगे कि उनको स्टोन एज में भेज देंगे, उसको भी जो है वो रुकवाया गया। और ये बात बड़े वाज़े तौर पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने ट्वीट में बोली, अपने पोस्ट में बोली ट्रूथ सोशल पे, कि ये सीज फायर को आगे बढ़ाना बेसिकली वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की वजह से हुआ। नॉट जस्ट दैट, उसके बाद ये सोचा गया कि इसके अंदर तो डोनाल्ड ट्रंप ने कोई एंड लाइन, डेडलाइन ही नहीं दी। सवाल यही उठा कि कोई डेडलाइन है कि कब तक सीज फायर रोकी गई है। तो कैरोलाइन ल्यूइट, जो कि वाइट की स्पोक्स पर्सन है, जो कि बताती हैं असल में कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कहना चाह रहे हैं और क्या करेंगे, उन्होंने क्या कहा कि कोई डेडलाइन नहीं है, हम बेहतर मुआहिदा चाहते हैं। सुने। 5-day deadline, that is not true. The president has not set a deadline himself. Ultimately, he will dictate the timetable. And again, he is satisfied with the naval blockade, and he understands that Iran is in a very weak position and the cards are in President Trump's hands right now. Again, the president's offering them a little bit of flexibility because we want to see a unified proposal to the president's very strong proposal. And he's made his red line very clear. Again, they are losing economically and financially every single moment that passes with this blockade. So the president is going to continue. अब इसी बात को रीइटरेट किया प्रेसिडेंट यूएस डोनाल्ड ट्रंप ने। उन्होंने भी यही कहा कि कोई डेडलाइन नहीं है, हम बेहतर मुआहिदा चाहते हैं। लेकिन साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमें ये नहीं पता कि ईरान को कौन गवर्न कर रहा है। सुने। 75% of our targets we stopped a little early because they wanted to have some peace. They want to make a deal. We have been speaking to them, but they don't even know who's leading the country. They're in turmoil. So we thought we'd give them a little chance. But I also took a little break. I gave them a break. And remember this, I want to make the best deal. I don't want to put that kind of a timetable on it, but it'll go pretty quickly. They came to us and they said, we will agree to open the strait. And all my people were happy. Everybody was happy except me. I said, wait a minute, if we open the strait, that means they're going to make $500 million a day. I don't want them to make $500 million a day until they settle this thing. So I'm the one that kept it closed. We have total control of it. If they don't want to make a deal, then I'll finish it up militarily with the other 25% of the targets. We've hit. इसी सारे असना के अंदर ये बात बड़ी वाज़े तौर पर फैलने लगी, ज़बान ज़द-ए-आम हो गई कि एक मौका ऐसा आया कि डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने की बात कर दी और जनरल डैन केन ने ये बोला कि आप इसको ना कीजिए। और इसी सिलसिले में इन दोनों की आपस में गुफ्तगू हुई जो कि बड़ी हार्श गुफ्तगू थी। यही सवाल डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया तो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि यह अहमकाना सवाल है, न्यूक्लियर वेपन किसी को इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। Would you use a nuclear weapon against Iran? No, we don't need it. Why do I need it? Why would a stupid question like that be asked? Why would I use a nuclear weapon when we've totally, in a very conventional way, decimated them without it? No, I wouldn't use it. A nuclear weapon should never be allowed to be used by anybody. अब ये वाली बात कहने के बाद ये बात तो वाज़े हो गई कि बहुत सारे जर्नलिस्ट भी, बहुत सारे यूट्यूबर्स भी, बहुत सारी कुछ जरीदे भी ये बात जो कर रहे थे, तो डोनाल्ड ट्रंप ने खुद से कह दी कि न्यूक्लियर वेपन किसी को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। क्या इसका मतलब ये है कि अमेरिका ने खुद ये फुल स्टॉप लगा दिया है कि ना अमेरिका ना कोई और मुल्क
न्यूक्लियर वेपन ना इस्तेमाल करे, और इसके अंदर क्या उनका बगल बच्चा इसराइल भी शामिल होता है या नहीं होता, ये भी एक अहम सवाल है। बहरहाल इसराइल और लेबनान के बीच में भी सीज फायर हो गई, और इस सीज फायर के ऊपर भी जेडी वैंस की एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आई कि शुगर है ये वाली सीज फायर हुई, एंड क्रेडिट किसको दिया उन्होंने, सुने जरा। Congratulations to the people of Israel and Lebanon. I think it's a major historic moment. We're going to extend the ceasefire for 3 weeks. It wouldn't have happened without the president's direct engagement. The fact that you have these leaders of different countries coming together for the first time, they came together because of energetic diplomacy, of course led by the President of the United States. So I think it's a big moment for the world. I'm just very proud to be a part of it. So thank you, sir. अब यही बात डोनाल्ड ट्रंप ने भी कही कि 3 हफ्ते के लिए इजराइल और लेबनान दोनों ने एक दूसरे के ऊपर फायर ना करने का वादा किया, लेकिन फैक्ट है कि लेबनान की तरफ से नहीं, इजराइल की तरफ से बमबारी और जो हेजेमोनिक डिजायर्स हैं उसकी वो प्रैक्टिस की जा रही थी। सुने डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा। They've agreed to an additional 3 weeks of ceasefire. No more firing. Let's see. We hope that happens. It's not going to happen between them, but they do have Hezbollah to think about. And we had a great meeting with the very high officials of Lebanon and very high officials of Israel. And we think that the president of Lebanon and the prime minister of Israel over the next couple of weeks will be coming here. Yeah, I think there's a very good chance of having peace. I think it should be an easy one. Relative to some of the things we're working on, it should be an easy one. अब वो बात तो इजी वन हो जाएगी, यानी आसान हो जाएगी लेबनान और इसराइल के बीच में सीज फायर को कंटिन्यू करना, मसले को हल करना, लेकिन क्या यूएसए अपना मसला ईरान के साथ हल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, यही सवाल है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि अब्बास अराक्ची का पाकिस्तान में आना, उनके वफ्द का पाकिस्तान में आने का ऐलान होना, ये एक कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके वाली बात है। ये जो आप ट्वीट देख रहे हैं ये उन्हीं का है कि एम्बार्किंग ऑन द टाइमली टूर ऑफ इस्लामाबाद, मस्कत एंड मॉस्को, पर्पस ऑफ माई विजिट इज क्लोजली कोऑर्डिनेट with our partners on bilateral matters and consult on regional developments. Our neighbors are our priority. यानी वो इसको bilateral issue कह रहे हैं, लेकिन असल में हुआ क्या है, हुकूमती ज़राए ने ये बताया था सबसे पहले कि जी ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची के वफ्द के साथ आज रात को इस्लामाबाद आमद मुतवक्के है, जबकि अमरीकी वफ्द भी इस्लामाबाद आने के इम्कानात बहुत कवी हैं। इन्हीं ज़राए ने यह भी बताया कि अमरीका जो है वो अमरीकी लॉजिस्टिक और सिक्योरिटी टीम भी मुज़ाकराती अमल के लिए इस्लामाबाद में पहले से मौजूद है, कई दिन पहले आ चुके थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी मुसालती टीम जो है उससे गुफ्तगू के नतीजे में इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात का दूसरा राउंड एक्सपेक्टेड है। ईरानी वफ्द वजीर आजम शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेगा, सिविल और अस्करी क़यादत से भी मुलाकात करेगा, वो दोनों मौजूद होंगे उधर। ईरान की जो नीम सरकारी खबर रसा एजेंसी है उसके मुताबिक ईरानी वजीर खारजा आज शाम से इस्लामाबाद जो है वो और मस्कत और मॉस्को के दौरे का आगाज करेंगे। आज ही ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार साहब और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब से टेलीफोनिक गुफ्तगू भी की है, और इसके बाद ईरानी मीडिया ने यह बताया कि इन राब्तों के दौरान खित्ते की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल, जंगबंदी से मुतालिक अमूर और जारी सिफारती कोशिशों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इसहाक डार ने मसाइल के हल के लिए मुसलसल मुज़ाकरात और राब्ते की जरूरत के ऊपर जोर दिया है। अब्बास अराक्ची ने खित्ते के अंदर अमन के कयाम के लिए पाकिस्तान की तामीरी और मुस्तकिल सहूलतकारी के लिए किरदार को सराहा भी है और सफारती महाज पर पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ भी की है। दूसरी जानिब अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्सेथ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि ईरान के पास मुआहिदा करने का एक अच्छा मौका मौजूद है। कहते हैं कि हमारा मकसद वाज़ेह है कि ईरान किसी सूरत में एटमी हथियार नहीं बना सकता, इनके लिए बेहतर होगा कि अच्छी डील को कबूल कर लें। फिर पीट हेग्सेथ ये भी कहते हैं कि जी ईरान का मुहासरा जारी है, दूसरा अमरीकी फ्लीट भी चंद दिन के अंदर रवाना हो जाएगा। अमरीकी फौज ने जो मुतअद्दिद बहरी जहाज हैं वो कब्जे में लिए हुए हैं और मजीद भी बहरी जहाज कब्जे में लेते रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल और लेबनान के दरमियान जंग बंदी में 3 हफ्तों की तोसी का ऐलान कराया, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको सुनवाया। ट्रंप के मुताबिक लेबनान और इसराइल के आला हुकाम के साथ होने वाली मुलाकातें इंतहाई मुस्बत रही हैं, जिसके नतीजे में दोनों फरीकैन ने मजीद 3 हफ्तों तक फायरिंग न करने और जंग बंदी बरकरार रखने पर इत्तफाक किया है। नाउ खबर यह है कि जैसे ही अब्बास अराक्ची यहां लैंड करेंगे, CNN ये कहता है कि साथ ही अमेरिका का जो वफ्द है वो भी रवाना हो जाएगा, और इस वफ्द में इस टाइम पर जेडी वैंस के ना होने के इम्कानात कवी हैं, और स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर जो कि पिछले वफ्द के अंदर भी मौजूद थे अंडर द लीडरशिप ऑफ जेडी वैंस,
وہ موجود ہوں گے. اور ان کیس اگر ایران کی طرف سے بھی ہائر لیڈرشپ آتی ہے, جس طرح کلیباف نے لاسٹ ٹائم ان کے اسپیکر نے لیڈ کیا تھا وفد کو, اگر وہ آتے ہیں تو جے ڈی وینس کے آنے کے امکانات بھی قوی ہو جائیں گے. پر ہاؤ از اٹ گوئنگ ٹو پین, بات کریں گے. سینیٹر رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور ہیں, انٹیریئر منسٹر رہ چکے ہیں, لا منسٹر بھی. تھینک یو ویری مچ ران صاحب فار جوائننگ می ان دی پروگرام. ران صاحب, اسلام آباد ٹاکس کے ری سٹارٹ ہونے کے امکانات قوی ہو گئے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں, یہ ابھی کوئی بھی بات کہنا جو ہے وہ کوئی حتمی نہیں ہوگا, اور اس میں اس کو اس طرح سے لینا بھی مناسب نہیں ہے کہ خدا خدا کر کے ایرانین سائڈ سے انہوں نے آنے کی بات کی ہے. اس معاملے میں ان کے پاس جسٹیفیکیشن تو کم از کم ہے, کیونکہ بات بنتے بنتے جو پھر دوبارہ بگاڑ کی طرف جاتی ہے تو اس میں ایک انا پرستی جس طرح سے افراد کے درمیان ہوتی ہے, اب یہ نیشنل لیول پہ ہے, اور پھر نیشنل لیول پہ تو کوئی بھی قوم جو ہے وہ نیچا دیکھنے کی جو ہے وہ صورت برداشت نہیں کر سکتی. تو دونوں طرف سے کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ ایک طرف چاہتی ہے کہ وہ اپنی فتح کا جھنڈا گاڑ دے اور اپنے آپ کو فاتح ڈکلیئر کر دے, اور دوسری جو ہے وہ سرنڈر کر دے. تو ایسے معاملات میں کبھی بھی نہیں ہوتا. تو ایک تو وہاں پہ آ کے بات بنتے بنتے جو ہے وہ رک جاتی ہے, اور اتنی محنت اور اتنی اس میں پاکستان جو میڈیٹر کے طور پہ, فیسیلیٹیٹر کے طور پہ جو محنت کر رہا ہے, بہت سارے ممالک کی اسے سپورٹ حاصل ہے. چائنا اس بارے میں بڑا جو ہے وہ یکسو ہے, اسی طرح سے مصر ہے, ٹرکی ہے, سعودی عرب کا کردار بھی اس میں جو ہے وہ بڑا اہم ہے. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ بیان بازی جو ہوتی ہے, ایک طرف سے ایک بیان آتا ہے فوری طور پہ جیسے کوئی طاق لگا کے ایک دوسرے پہ بیٹھے ہوں, دوسری طرف سے بیان اسی وقت آ جاتا ہے, اور ان بیانات میں بھی جو ہے وہ بڑی بعض اوقات حد تک امیز جو ہے وہ بات ہو رہی ہوتی ہے دوسرے کے لیے. تو یہ رویے جو ہیں یہ دراصل ان مذاکرات کی یا کسی معاہدے پہ پہنچنے کی راہ میں رکاوٹ ہے. باقی چیزیں جو ہیں وہ تو قریب جو ہے وہ سمجھ آ رہی ہیں سب کو. اوکے, لیکن ران صاحب, آپ نے چائنا کا نام لیا, آپ نے سعودی عرب کا نام لیا, بٹ یہاں کیا جو دو ممالک جہاں ایران اس ٹائم پر ایران کے عباس اراغچی فارن منسٹر جائیں گے, وہ بھی انوالوڈ ہیں اس ساری سچویشن میں, رشیا اینڈ عمان؟ کیونکہ آج سرگی لاوروف سے بھی بات ہوئی ہے ڈی پی ایم اسحاق ڈار صاحب کی. دیکھیں, عمان میں تو اس سے پہلے بھی ایک دفعہ غالباً کوئی مذاکرات کی بات بھی ہوئی ہے, فیبروری والے, وہاں پہ بھی کوئی ایک کسی لیول کے اوپر جو ہے وہ سیٹنگ ہوئی تھی. تو رشیا بھی دیکھیں, یہ جنگ جو ہے یہ اس وقت جو جاری ہے یہ پوری دنیا اس کی لپیٹ میں ہے, پوری دنیا پہ اس کا جو ہے وہ امپیکٹ آ رہا ہے, بیڈ امپیکٹ آ رہا ہے. اور یہ خطہ جو ہے جس میں پاکستان بھی موجود ہے, تو اس خطے میں تو یہ اکنامک سائڈ کے اوپر انہوں نے ہلا کے رکھ دیا ہے ہر ملک کو. تو اس لیے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ یہ جنگ جو ہے وہ جاری رہے. ہاں, دو ممالک ہیں جو ایک مخالف ہے, جو ہر وقت اس بات پہ جو ہے وہ راضی نہیں ہے کہ یہ جنگ جو ختم ہونے کی یا میڈیشن کی بات ہو رہی ہے تو اس میں پاکستان کا نام کیوں ہے, اسے پاکستان کے نام سے جو ہے وہ خلش ہے, تو وہ اس پورے پروسیس کی مخالفت میں بات کرتا ہے. اور ایک ملک ہے پوری دنیا میں جو اس جنگ کا بینیفیشری ہے, ان دو کے علاوہ پوری دنیا, جو میری آبزرویشن ہے, پوری دنیا اس جنگ کے خاتمے کے لیے دعا گو بھی ہے اور پاکستان کو سپورٹ بھی کر رہی ہے. رائٹ. ران صاحب, لیکن یہ جو آمد ہوئی ہے یا ہونی ہے رات کو فارن منسٹر آف ایران کی, یہ اتنا آرام سے نہیں ہوئی ہے. دس آئی نو فار اے فیکٹ. آپ کی بھی آج بڑی ایک امپورٹنٹ میٹنگ چل رہی تھی وزیر اعظم صاحب کے ساتھ, اور وزیر اعظم صاحب کے علاوہ بہت سارے اور لوگ تھے. اس میٹنگ کے اندر بھی اس بارے میں کوئی گفتگو ہوئی ہے, اور آگے کے لاہے عمل کے بارے میں کیا ڈسکشن ہوئی؟
دیکھیں اس بارے میں جو بھی گفتگو ہے اس سے براہ راست تو پاکستان میں صرف یعنی 3 بہت ہی معزز ہمارے لیڈرز شخصیات پاکستانی جو ہیں وہ براہ راست تو صرف وہ آگاہ ہیں، وزیر اعظم پاکستان، فیلڈ مارشل اور ڈپٹی پرائم منسٹر وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب۔ وہ اکثر اوقات خواہ اس مقصد کے لیے میٹنگ نہ بھی ہو تو وہ اس بارے میں جو ہے وہ کامیابی سے متعلق یا پروگرس سے متعلق جو ہے وہ بات کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ بات ہوتی اسی طرز پہ ہے کہ اس بات کو جو ہے وہ پبلک نہ کیا جائے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اس پورے معاملے میں سب سے زیادہ سیکریسی، سب سے زیادہ بیلنس اگر کسی فرد نے دکھایا ہے تو وہ یہ 3 افراد ہیں۔ ان کے منہ سے آپ نے کبھی جو ہے وہ اس بیان کے علاوہ جو کہ ایک جاری ہو میڈیا کے لیے یا ایک یعنی انفارمیشن ہو، اس کے علاوہ کبھی آپ نے بات نہیں سنی، جبکہ جو 2 فریق انوالو ہیں ان کی طرف سے بیان روز آتا ہے، انہوں نے کبھی تبصرہ نہیں کیا۔ تو اس لیے وہ اس طرح اپنے یعنی ساتھیوں کو، اپنے کولیگز کو جو ہے وہ اعتماد میں لیتے رہتے ہیں، لیکن بہرحال اس میں یہی ہے کہ پاکستان جو ہے پورے دل سے، پورے خلوص سے یہ چاہتا ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ نہ بڑھے آگے، اور جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے، کیونکہ اس کے پوری دنیا کے اوپر بہت برے اثرات ہیں۔ رائٹ، ایکسپیکٹیشن کیا رکھی جائے رانا صاحب ابھی، اسپیشلی کنسیڈرنگ کہ پراپر ریزمپشن آف ڈائلاگ؟ نہیں ایکسپیکٹیشن نہیں، دیکھیں ایکسپیکٹیشن جو ہے اللہ نے پاکستان کو بڑی عزت دی ہے، پاکستان کا نام ایک امن کے حوالے سے ایک اس پورے خطے میں یعنی جو ہے وہ اس وقت اگر کوئی نام ہے تو وہ پاکستان کا نام ہے، تو اللہ نے یہ بڑی عزت دی ہے، اور اس میں کامیابی جو ہے نا وہ تو ہونی ہے۔ اس میں یہ نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں جنگ ایک دفعہ ہوئی ہے، 40 دن 38 دن جو ہے وہ ہوتی رہی ہے، اب اس کے بعد سیز فائر ہے۔ اگر خدا نہ کرے ایسا ہو، اگر دوبارہ بھی کوئی پھر 10 دن 15 دن کے لیے ہوتی تو اس کے بعد بھی مذاکرات ہی ہونے ہیں، بالآخر مذاکرات ہونے ہیں اور یہ جنگ جو ہے وہ ختم ہونی ہے، لیکن کتنی تباہی کے بعد، صرف سوال یہ ہے۔ تو کوشش تو یہ ہے، اور کوشش یہ ہونی بھی چاہیے کہ کم سے کم تباہی ہو۔ یہ جو 38 دن ہے یہ بھی نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن بہرحال بدقسمتی سے وہ ہو گئی اور روکتے روکتے ہو گئی۔ تو اب بھی اس بات کا اندیشہ تو ہے کہ یہ دوبارہ جو ہے وہ یہ کام شروع نہ ہو جائے، لیکن بہرحال بالآخر کوئی بھی جو ہے وہ ایسا معاملہ ہو، جنگ ہو یا تنازع ہو، اس کا حل تو ٹیبل پہ بیٹھ کے، رانا صاحب آپ اگر ٹائم لائن دیکھیں، کامیاب ہونا ہی ہونا۔ اف یو لک ایٹ دا ٹائم لائن، اگر آپ اپنی جو انفارمیشن ہے آپ کے پاس یا جو آپ کی اپنا انالیسس ہے اس میں آپ کو کیا ٹائم لائن نظر آ رہا ہے؟ اس تمام جنگ ریسٹارٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے، یا ڈونلڈ ٹرمپ کے یہ کہنے کے بعد کہ اس ٹائم پر سیز فائر انڈیفینیٹ، وی وانٹ ٹو گیو ایران اے چانس، اس کی وجہ سے شاید معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں؟ واٹ ڈو یو سی، ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ نہیں دیکھیں بات تو یہ ہے نا کہ ہرمز، آبنائے ہرمز کا جو بند ہونا ہے یہ اس وقت پوری دنیا کے لیے جو ہے وہ ایک مشکل اور ایک اکنامک کرائسس کا باعث بنا ہوا ہے۔ تو یہ کھل گئی تھی، اس کے بعد ضرورت نہیں تھی یہ اس بیان کی کہ جی ناکہ بندی جو ہے وہ جاری رہے گی اور یہ بھی کریں گے وہ بھی کریں گے۔ اور چلو اگر یہ بیان تھا تو پھر آگے سے چلو اس بات کو اتنی جلدی جو ہے وہ دوبارہ واپس اسی پوزیشن میں لانے میں، یعنی اگر دونوں طرف سے تھوڑا سا حوصلہ، تھوڑا سا صبر ہوتا تو ہو سکتا تھا کہ سارے ملک جو ہے وہ مل کے اس بات پہ پریشر دیتے تو یہ ناکہ بندی جو ہے یہ ختم ہو جاتی۔ لیکن بہرحال انہوں نے بھی پھر دوسرے دن ہی دوبارہ آبنائے ہرمز کو بند کر دیا، اور اب وہاں پہ یہی پوزیشن ہے ان کا، یہ ہے کہ ناکہ بندی پہلے بند ہو تو پھر ہرمز کھولی جائے گی، ان کا یہ ہے کہ ہر قیمت پہ آبنائے ہرمز جو ہے وہ کھولی جائے۔
تو اس میں فرق کیا ہے؟ اگر ناکہ بندی بھی ختم ہو جائے اور آبنہ ہرمز بھی کھل جائے تو پوری دنیا کا، پورے خطے کا تو مسئلہ حل ہو گیا نا. اس کے بعد جو باقی دونوں چیزیں ہیں، ایران اس بارے میں ان کی یہ اسٹیٹمنٹس ہیں روز آتی ہیں، ایران اس بارے میں پوری طرح سے ڈٹرمنڈ ہے کہ وہ ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کرے گا. تو بنیاد وہی ہے. تو اس کے اوپر جو وہ یورینیم کی افزودگی کا جو لیول ہے، اس لیول کو کم کیا جائے یا اس کو ڈیفیوز کیا جائے، یہ کوئی اتنا بڑا جھگڑا نہیں ہے. جب ایک فریق اس بات کے اوپر ڈٹرمنڈ ہے اور بڑا واضح ہے کہ جی میں یہ نہیں کروں گا. لیکن رانا صاحب یہ جھگڑا تو بن گیا تھا نا. سوری ایم کٹنگ یو شارٹ. لیکن جھگڑا تو بن گیا تھا کہ ایران نے کہا تھا کہ جس طریقے سے ہمارے لیے ہماری زمین مقدم ہے، اسی طریقے سے ہمارے لیے یورینیم ہماری زمین کے اندر ہی رہے، یہ بھی مقدم ہے. سو دیٹ ڈڈ بیکم این ایشو انفارچونیٹلی. نہیں لیکن انہوں نے اس کو ڈیفیوز کرنے کی تو بات کی ہے نا. ٹرو. ابھی تھوڑی دیر پہلے اٹھا کے کسی اور ملک میں لے جا کے اس کو ڈیفیوز کیا جائے یا ادھر ڈیفیوز کیا جائے، مقصد ڈیفیوز کرنا ہے یا مقصد اس جگہ سے ہے؟ کوئی ملک ڈیسائیڈ ہوا تھا جو ہے نا اسی کے لیے ٹیبل پہ بیٹھنا تھا. نہیں، میرا خیال ہے ملک کوئی ڈیسائیڈ نہیں ہوا تھا. اور جس طرح سے آپ نے کہا کہ ایران کا موقف یہی تھا کہ انہوں نے یہی بیان دیا تھا کہ ہمارے لیے ہماری سرزمین کی طرح یہ مقدس ہے. اچھا، ایک اور چیز جو کہ امریکہ کی طرف سے بھی بولی گئی، کچھ اس کی جھلکیاں ہمیں بھی نظر آئی کہ صدر پزشکیان نے گلف کے ممالک کو اپالوجائز کیا اور اس کے بعد پھر رائسی کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آ گئی کہ نو اپالوجیز، اینڈ اسی طریقے سے بمباری جاری تھی. کیا ایران میں اس ٹائم پر لیک آف یونیفائڈ لیڈرشپ ہے رانا صاحب یا نہیں؟ دیکھیں، یعنی یونیفائڈ اس میں جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایرانین قوم نے ایک قوم ہونے کا ثبوت تو دیا ہے. یعنی وہاں پہ کچھ کم تباہی نہیں ہوئی، وہاں پہ بڑی تباہی ہوئی ہے. اور جتنی بمبارمنٹ 40 دن ہوئی ہے، آپ دیکھ لیں کہ کسی جگہ پہ کسی نے جو ہے وہ اف تک نہیں کیا، بلکہ وہ اپنی حکومت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ باہر آئے ہیں. بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ ان کا وہ ریلیز کوئی چل رہی ہے اور وہاں پہ بمبارمنٹ شروع ہونا ہو گئی ہے، لوگ بھاگے نہیں ہیں.